ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں درس تراویح کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 15ویں پارے کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کی کچھ آیات کی تفسیر بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ 15ویں پارے میں بنیادی اعتبار سے دو صورتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری سورۃ الکہف کا اکثر حصہ یہ 15ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کے 3 جو رکوع ہیں وہ 16ویں پارے کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کو اسراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسراء یہ رات میں سیر کرانے کو بولتے ہیں، رات میں کہیں لے جانے کو بولتے ہیں۔ تو چونکہ اس سورت کی ابتدا میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے، جس کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی اور رات کے وقت ہوئی تھی اور رات کے مختصر حصے میں لے جایا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے کہ اس میں اسراء یعنی معراج کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ سورہ اسراء بھی کہلاتی ہے۔ اور بنی اسرائیل اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں تھیں اور پھر اس کے بعد ان کو جو سزائیں ملی تھیں، اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک اس سورت کی ابتدا میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے خاص بندے کو رات کے چھوٹے سے حصے میں، مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، وہ مسجد اقصی کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اس خاص بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے جو آپ معراج کے حوالے سے رجب المرجب میں سنتے ہی رہتے ہیں، اور الحمدللہ اس دفعہ بھی بہت زیادہ اس کو بیان کیا گیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے 11ویں سال اللہ پاک نے معراج نصیب فرمائی، جس میں آپ علیہ السلام ابتداءً مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اس کے بعد آسمانوں پر، اور وہاں سے پھر 7 آسمان کی سیر کرتے ہوئے جنت، اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ پر، اور اس کے بعد اللہ پاک نے جا چاہا آپ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، اللہ پاک سے ملاقات بھی ہوئی اور اللہ پاک کا جاگتی آنکھوں سے آپ نے دیدار بھی کیا۔ تو یہ اس آیت کے اندر اس کے ابتدائی معاملات کا، ابتدائی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے، اس کی آیت نمبر 13-14 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یعنی ہر انسان کا جو نامہ اعمال ہے، جو کچھ اس نے کرنے کا تھا، سب کچھ جو لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کے گلے پر لٹکا دیا گیا ہے، اس کو لازم کر دیا گیا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم اس کو کھلی کتاب کی طرح نکالیں گے کہ یہ پھیلی بھی ہوگی، اور انسان سے کہا جائے گا کہ اپنی اس کتاب کو پڑھ، آج کے دن تو خود ہی اپنے اوپر بطور گواہ کافی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، وہ سب کے سب لکھے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی وہ موجود ہیں۔ قیامت کے دن کھلی کتاب کی طرح نکالے جائیں گے اور پھر ہمیں اس کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ آج کے دن کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، جو تم نے برا کام کیا ہے، تمہارے برے کام کے اوپر بطور گواہ تم خود ہی کافی ہو۔ یعنی اس دن کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا
اس کے ہاتھ پاؤں زبان سب کے سب خود ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو کسی اور گواہ کی کوئی حاجت نہیں پڑے گی۔ تو بندے کو ہر کام کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کام کر رہا ہے کل بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا حساب بھی دینا ہے، اور وہاں پہ جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، انکار کرنے کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی صورت میں اللہ پاک آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، حکم ارشاد فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی اگر دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی مت اور ان سے اچھی گفتگو کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی یہ فرمایا کہ ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دو، ان کے سامنے بچھ جاؤ، جھک جاؤ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے یوں عرض کرو کہ اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا۔ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اولاً اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے ساتھ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کی عبادت یہ اصل ہے کہ ہماری زندگی کا مقصود اللہ پاک کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ سمجھداروں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر والدین قوی ہوں، جوان ہوں، تو اس وقت ان کی طرف سے تکلیفیں کم پہنچتی ہیں، وہ خود کمانے کے لائق ہوتے ہیں، کام کاج کرنے کے لائق ہوتے ہیں، خود اپنے بچوں کو پال پوس رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بچوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اب بسا اوقات دماغ چونکہ گرم ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر تیزی آ جاتی ہے، اور پھر اس طرح کے ان سے معاملات ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں اور ہماری طبیعت کے وہ موافق نہیں ہوتے۔ حالانکہ بندہ اگر غور و فکر کرتا ہے تو بچپن کے اندر اس نے جتنا ماں باپ کو ستایا ہوتا ہے، ان کو پریشان کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے والدین نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، ابھی وہ تکلیف جو والدین کی طرف سے پہنچ رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی جو خود اس کی طرف سے والدین کو پہنچی ہوتی ہے۔ اور بالفرض اگر اس تکلیف کے وہ برابر نہ بھی ہو، وہ تکلیف اس سے بڑھ کر بھی ہو جو والدین کی طرف سے پہنچ رہی ہے، تو بھی بندہ جس حالت میں تھا اور جس حالت سے ان والدین نے اس کی تربیت کرتے کرتے اس کو اس تک پہنچایا کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے، اس کے سامنے، ان کی انعامات کے سامنے، نعمتوں کے سامنے یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اگر بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں، ان کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ بڑھاپا آیا، جوانی کی بات نہیں کی، بڑھاپا آیا تو اس میں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچے گی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی چھوٹا سا معمولی سا کلمہ کہ جو بندے کو تکلیف پہنچتے ہوئے نکلتا ہے وہ اف ہوتا ہے۔ سی، اف، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر یہ آواز نکلتی ہے۔ تو فرمائے کہ چھوٹا سا کلمہ اف یہ بھی والدین کے سامنے نہ کہو، اور ان کو جھڑکو بھی مت بلکہ ان سے اچھی اعلیٰ گفتگو کرو اور عاجزی کے ساتھ ان سے پیش آؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی قدر عطا فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین رخصت ہو چکے دنیا سے
اللہ پاک ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی، دعائے مغفرت کرتے رہنے کی، ان کے بچوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اسی صورت میں آیت نمبر 27 اور 29 میں ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے شک جو فضول اڑانے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس سے قبل اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول نہ اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو۔ حکم یہ دیا گیا ہمیں کہ ہم نے فضول خرچی نہیں کرنی، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کا مطلب ہے مال کو ایسے مقام پر خرچ کرنا کہ جس میں دین دنیا کا کسی طرح کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر کوئی فائدہ اس کے اندر موجود ہے کہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس میں آخرت کا کوئی فائدہ موجود ہے، جس کے اوپر وہ خطیر رقم لگا رہا ہے، یا اس کا دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ پیسوں کو اڑانا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب جو آتش بازی کی جاتی ہے، فائرنگیں کی جاتی ہیں، بتائیے اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے، اس میں آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ آخرت میں اللہ پاک کی نافرمانی کا عذاب، اور دنیا کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچنا، اور بسا اوقات بڑے بڑے حادثے اس کی وجہ سے پیش آ جانا۔ فخر و تفاخر کے طور پر ایسے مقامات پر دعوت کرنا کہ جس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، صرف اور صرف لوگوں کے اوپر رعب جمانا، اپنے پیسے کی کثرت دکھانا، یہ مقصود ہوتا ہے جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہاں، جہاں کوئی اچھا مقصد ہوگا، کوئی اچھا کام ہوگا، دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، تو ایسے مقام پہ خرچ کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہمارے اسلام کا حسن دیکھیں، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گلے سے باندھ کے نہ رکھ اور اس کو کھلا بھی نہ چھوڑ دے کہ دھتکارا ہوا اپنے گھر کے اندر حسرت زدہ بیٹھا رہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچی نہ کرو، لوگوں کے اوپر خرچی نہ کرو، جن کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا ان کے اوپر خرچی نہ کرو، گویا کہ تمہارا ہاتھ تمہارے گلے سے بندھا ہوا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں کہ جیب کی طرف جائے اور اس میں سے مال نکلے اور لوگوں کو دے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دو، یا ان لوگوں کے اوپر خرچ کر دو کہ جن پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد خود گھر کے اندر جو ہے وہ ملامت کیے بیٹھے رہو، حسرت کیے بیٹھے رہو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ توسط ہو، اعتدال ہو، کہ خرچ اللہ کی راہ کے اندر کرے، دل کھول کے کرے، لیکن اس کے بعد آپ کے اپنے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کسی اور سے مانگنے کے لیے نہ جائیں۔ اسی صورت میں اللہ پاک انسان کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی ہم نے بنی آدم کو، یعنی انسان کو عزت بخشی اور اس کو سوار کیا، خشکی کے اندر بھی اور سمندروں کے اندر بھی ہم نے اس کو پاکیزہ رزق دیا، اور ہم نے اس کو فضیلت دی ان بہت ساری مخلوق پر کہ جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی اپنی بہت ساری مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت ہم نے اس کو عطا کی، کہ انسان کو اللہ پاک نے اول تو عزت عطا کی، سمندروں پر، خشکی پر اللہ پاک نے اس کو قدرت عطا کی، پاکیزہ رزق اللہ پاک نے اسے عطا کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی بہت ساری مخلوق پر، جانداروں میں دیکھتے چلے جائیں تو تمام جانداروں پر اللہ پاک نے اس کو قدرت عطا کی ہے، ان تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے اوپر بھی اللہ پاک نے یہ قدرت عطا فرمائی کہ اگر انسان اپنی شہوت کے اوپر قابو پاتے ہوئے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی گزارے تو اللہ پاک کے بہت سارے فرشتوں کے اوپر بھی اس انسان کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس سے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 71 میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ہر شخص کو اس کے پیشوا کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جو جس کی پیروی کرنے والا ہوگا، جس کے پیچھے چلنے والا ہوگا،
وہ قیامت کے دن اسی کے پیچھے بلایا جائے گا۔ اس آیت کے تفسیر کے اندر علماء نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، نیک لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ائمہ مجتہدین کو ماننے والے، اللہ کے اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہ ہر ایک اپنے اپنے پیشوا اور امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو کفار کے پیروکار ہیں، جو مشرکین کے پیروکار ہیں، جو بدکار فجار لوگوں کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ تو یہ آیت بڑا سبق دیتی ہے کہ دنیا کے اندر اچھوں کی پیروی کی جائے، اچھوں کے پیچھے چلا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ رہا جائے، ائمہ مجتہدین کی تقلید کی جائے، کسی نہ کسی نیک انسان کو جس کے اندر شرائط پائی جائیں اس کو اپنا پیر بنا لیا جائے، تو قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے پیچھے پیچھے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یعنی تم اللہ کے پکارو یا رحمان کے پکارو، ایما تدعو کسی بھی نام کے ساتھ پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ پاک کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جب عرض کرتے تو اللہ پاک کے نام سے کہتے کہ یا اللہ تو مدد فرما، یا علم نافع عطا فرما، یا دعائیں جو بھی آپ فرمائے کرتے، اور کبھی اللہ پاک کا نام رحمان لیا کرتے تھے۔ تو اس پہ بعض مشرکین نے کہا کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں، اور خود کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی رحمان کو پکارتے ہیں۔ یہ ان کی نادانی تھی اور بے سمجھی تھی یا جہالت، اور جان بوجھ کے انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کا نام اللہ ہے، اسی کا نام رحمان ہے، چاہے اب اس کو اللہ کہہ کر پکارو، چاہے اس کو رحمان کہہ کے پکارو، اور بھی اس کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، جس میں سے 99 نام تو ایک حدیث پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار اللہ جل شانہ کے نام ہیں۔ ان کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کے خوبصورت اور پیارے نام۔ اگلی جو سورت ہے وہ سورت الکہف ہے، اور اس کو سورت الکہف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کہف یہ غار کو کہتے ہیں، جو پہاڑ کے اندر پورا ایک بہت بڑا شگاف ہوتا ہے، اور اس کے اندر پوری رہنے کی ایک جگہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ جو غار ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں کہف کہا جاتا ہے، اور اصحاب کہف کا مطلب ہے کہ غار والے۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ پاک کی وحدانیت پر اس وقت بھی ایمان رکھتے تھے جبکہ ان کے علاقے کے اندر کفر و شرک عام تھا، اور بادشاہ بھی وہ مشرک تھا، کافر تھا، اور پھر اس مشرک کافر بادشاہ کے خوف کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر پناہ لی تھی۔ غار میں پناہ لینے کی وجہ سے یہ اصحاب کہف کہلائے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی موجود تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور 300 سال یا اس سے زیادہ یہ وہاں سوتے رہے۔ پھر اس کے بعد اٹھے اور لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہوا، لوگوں نے معلومات کی، وہ بادشاہ تو گزر چکا تھا، ان کے حوالے سے جب لوگوں میں معروف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ 300 سال کے بعد اٹھے ہیں، تو اس زمانے کے لوگ مسلمان تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر قیامت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے تھے۔ تو بادشاہ اس وقت کا مسلمان تھا، اسی نے اس بات کی تمنا کی تھی کہ اللہ پاک کوئی نشانی ظاہر کر دے، تو یہ اصحاب کہف کو بطور نشانی ظاہر کیا گیا کہ 300 سال تک یہ سوتے رہے، اس سے زیادہ یہ سوتے رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو اٹھایا اور ان کے جسموں کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، ان کے کتے کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، کروٹیں ان کو دلائی جاتی رہیں، تو لوگوں کے سامنے اصحاب کہف ظاہر ہوئے اور ان کے دل قیامت کے دن اٹھائے جانے کے اوپر پختہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ پاک کے حکم سے یہ غار کے اندر چلے گئے اور لوگوں نے ان کی غار کے ارد گرد جو ہے وہ مسجد بنائی۔ یہ پورا تذکرہ اس سورت کے ابتدائی رکوع کے اندر کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر اس کو سورت الکہف کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک مثال 2 شخصوں کی بیان کی کہ جن میں سے ایک کو اللہ پاک نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا تھا، باغات عطا فرمائے تھے، اور دوسرے کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا۔ تو جس کو مال و دولت عطا کیا تھا وہ کافر مشرک ہو چکا تھا، اللہ پاک کے وجود سے انکار کرنے لگا تھا،
اور قیامت کا انکار کرنے لگا تھا، جب وہ اپنے اس ساتھی کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور پھر اگر قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر بھی مجھے بہت کچھ ملے گا۔ اس کا ساتھی جو مومن تھا اس نے اس کو سمجھایا کہ تمہیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے باغ کے اندر داخل ہوتے تو تم ماشاء اللہ کہتے اور یہی کہتے کہ تمام کی تمام قوتیں اللہ پاک کے لیے ہیں، اگرچہ کہ آج تم دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے کم ہوں، لیکن اللہ پاک کی قدرت ہے، وہ چاہے تو اللہ پاک مجھے تم سے زیادہ مال عطا فرما دے۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے باغ کے اوپر جو ہے وہ آندھی آئی اور سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ اب وہ افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہ مثال دے کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی مال و دولت پر، اپنی اولاد کی کثرت پر کسی کو بھولنا نہیں چاہیے اور آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے، کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے دنیاوی مال عطا فرماتا ہے اور جب چاہے اس کے مال و دولت کو تباہ کر دے۔ اور دنیا کے اندر مال کا عطا فرمانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو کیا مقام دے گا، کیا مرتبہ دے گا، یہ اس کے اعمال کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح کے اعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کی قدرت کے اوپر کامل یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ایک مشہور واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہم اپنے کل کے درس تراویح کے اندر کریں گے، اور سورۃ الکہف کا جو آخری حصہ ہے اسے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔